خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے لیکچر میں نے کلام مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ قادر مطلق یعنی بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اس کائنات کا حقیقی تخلیق کار ہے، حقیقی دستکار ہے، حقیقی صنعت کار ہے اور حقیقی کاریگر ہے، اور وہی اس کارخانہ قدرت کو رہنمائی بخش رہا ہے جس کے باعث یہ کائنات رواں دواں ہے، یہ قافلہ حیات رواں دواں ہے، اور جب تک وہ چاہے گا اس کائنات کے نظام کو جاری و ساری رکھے گا، اور جب چاہے گا اس نظام کائنات کو سمیٹ کر ایک طرف رکھ دے گا اور نئے نظام کائنات کا آغاز فرما دے گا۔ آج ہم آپ کے سامنے بائبل مقدس کے مقدس مصنفین کی پاکیزہ آراء جو انہوں نے قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کے ساتھ قائم کی اور پھر قلم بند کی، آپ کے سامنے بنفس نفیس پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی مقدس تحریروں کو سپرد قلم کرنے کے لیے 40 لوگوں کو بلایا گیا، اگرچہ وہ سب کے سب مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یعنی قادر مطلق نے کسانوں کو بلایا، چرواہوں کو بلایا، بادشاہوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، فقہاء کو بلایا، علماء کو بلایا، حکماء کو بلایا، ماہی گیروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، اور پھر شاہی درباروں کے ملازمین کو بلایا تاکہ آسمانی خدا کی آواز کو پاک روح کی تحریک کے ساتھ سنیں، اور جو کچھ سنیں اس کو کمال دیانتداری کے ساتھ قلب بند کرتے چلے جائیں۔ اور انہوں نے ایسا کیا۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود، مختلف زمانوں اور اوقات کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود، مختلف تہذیب و ثقافت کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود، اور مختلف اقوام و قبائل کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود، ان کے مواقفات میں پائی جانے والی یکسانیت ثابت کرتی ہے کہ وہ سب کے سب اس کائنات کے حقیقی، حتمی، زندہ، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے تخلیق کار، صنعت کار، دستکار اور کاریگر کے نمائندگان تھے۔ خاص طور پر وہ سب کے سب اس بات پر کلی طور پر متفق تھے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ چٹانیں، یہ گہراؤ، یہ وادیاں، یہ نالے، یہ ندیاں، یہ گلستان، یہ بیابان، یہ بنجر، یہ کھنڈرات، الغرض جو کچھ دکھائی دیتا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اس کائنات کی ہر ایک دیدنی اور نادیدنی چیز قادر مطلق کی یعنی بائبل کے خدا کی تخلیق کردہ اور ترتیب کردہ ہے۔
آئیے اس کائنات کے چیدہ چیدہ عناصر اور اجزاء کی تخلیق اور ترتیب کے بارے میں ان مقدس مصنفین کی آراء آپ کے سامنے پیش کریں جو انہوں نے قادر مطلق کی پاک روح کی تحریک کے ساتھ قائم کی اور پھر تحریر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ بائبل مقدس کی سب سے اولین کتاب کے اولین باب کی اولین آیت مقدسہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ان چیدہ چیدہ عناصر کی تخلیق اور ترتیب کیسے ہوئی اور وہ مصنفین قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ کیسے کیسے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ کی تلاوت کا استحقاق اور اعزاز حاصل کرنے لگا ہوں، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 5 پر سے میں نے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، یہ رہا خشکی و تری کی تخلیق اور ترتیب کا بیان جو جناب موسیٰ نے قادر مطلق کی پاک روح کی تحریک کے ساتھ قلم بند کیا۔ خدائے قدوس و برحق بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پانی کو پیچھے ہٹا کر ایک جگہ جمع کیا اور اس کو سمندر کا نام دیا، اور جہاں سے پانی پیچھے ہٹ چکا تھا اس جگہ کو خشکی کا نام دیا، اور یوں خشکی اور تری وجود میں آئیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور قادر مطلق کے بلائے ہوئے مصنفین میں سے جناب ایوب نبی کی کتاب کھولتے ہیں اور قادر مطلق کی پاکیزہ آواز کو سنتے ہیں جو جناب ایوب کے ساتھ مخاطب ہونے کی آڑ میں اس دنیا کے ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ ایوب نبی کی پاکیزہ کتاب کے 38ویں باب کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 524 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر قادر مطلق اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے فرماتا ہے، ذرا بتا سمندر کی تخلیق اور ترتیب کے بارے میں تجھے کچھ معلوم ہے؟ یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے؟ جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کواڑ لگائے اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ ایوب نبی کی پاکیزہ کتاب کے 38ویں باب کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 524 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یہ رہی قادر مطلق کی تخلیق کاری کی داستان۔ اس نے کس طرح زمین بنائی، کس طرح سمندر بنایا اور کیسے کیسے اس کو ترتیب دیا۔ خشکی قدر ہے، سمندر قدر ہے، کہاں تک خشکی کی حدیں ہیں،
کہاں تک سمندر کی حدیں ہیں۔ قادر مطلق کے ہونٹ پھر کھلتے ہیں اور آواز آتی ہے، سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی؟ اور رات کی بجلی کے لیے راستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے، اور بیابان پر جس میں انسان نہیں رہتا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے۔ کیا بارش کا کوئی باپ ہے؟ یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس کے بطن سے نکلا؟ اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے۔ کیا تو عقد ثریا کو باندھ سکتا ہے یا جبار کے بندن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منطقۃ البروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بنات الناس کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے؟ ایوب نبی کی پاکیزہ کتاب کے 38ویں باب کی 25ویں تا 32ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 525 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سن لیجئے، کائنات کے ان تمام اجزائے ترکیبی کو، عناصر ترکیبی کو قادر مطلق نے کس طرح فردن فردن اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق کیا اور پھر ترتیب دیا۔ آپ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کہتی ہے یہ ہر چیز از خود وجود میں آئی ہے اور از خود ترتیب میں آئی ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ اور پھر کس نے قادر مطلق کے سوا یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے سوا اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر عقل و فہم کے خزانے رکھے، دانش و حکمت کے خزانے رکھے، علم و ادراک کے خزانے رکھے، بصارت و بصیرت کے خزانے رکھے، سمجھ اور بوجھ کے خزانے رکھے، اور شعور اور آگہی کے خزانے رکھے؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈیل سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ انسان کے دل و دماغ کو حکمت و دانائی کی آب قادر مطلق نے دی۔ قادر مطلق نے اس گوشت پوشت کے لوتھڑے کے اندر دانائی اور فہم کے خزانے پنہا کر دیے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے کا ملکہ رکھے، اور پھر فضاؤں میں اڑنا سیکھے، اور پھر ستاروں تک اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر سمندروں کی تہوں میں اتر جائے اور جنوب سے شمال اور مغرب سے مشرق تک کا سفر کرنے کا سلیقہ اور کرینہ سیکھ جائے۔ باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈیل سکتا ہے؟ ایوب نبی کی کتاب اور اس کا 38واں باب اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 525 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ زبور نمبر 24 کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 540 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت
کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کائنات اور اس کی دیکھی اور اندیکھی یعنی دیدنی اور نادیدنی اشیاء بائبل کے زندہ خدا کی ملکیت ہیں، اور ایک ایک چیز اس کے حسن تخلیق اور حسن ترتیب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور یہ ساری کی ساری اشیاء اس کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق تخلیق میں، وجود میں اور وقوع میں آئی ہیں، اور وہی اس کارخانہ قدرت کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ رواں دواں یعنی جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ قادر مطلق کی تخلیق کاری اور دستکاری کی بابت زبور نویس کا ایک اور بیان سنیں، جس میں وہ فرما رہا ہے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ انسان و حیوان حقیقت میں کس کی تخلیق کاری، دستکاری، صنعتکاری اور کاریگری ہیں؟ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا اور نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ زبور نمبر 50 کی 9ویں تا 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کاری اور سمندروں اور پہاڑوں کی تخلیق کاری کی بابت قادر مطلق کی قدرتوں کا یہ بیان ایک بار پھر زبور نویس کی زبانی سنتے جائیے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اسے سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے۔ پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ زبور نمبر 104 کی 5ویں تا 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 588 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، زبور نویس بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہے، پاک روح کی تحریک کے ساتھ معمور ہو کر ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ زبور نمبر 95 کی پہلی 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ آپ کو سلیمان نبی کے ساتھ ملواتے ہیں، جس نے قادر مطلق سے عقل و فہم، دانش و حکمت اور علم و ادراک کی برکت مانگی تھی۔ وہ قادر مطلق کی عطا کردہ حکمت و دانائی، عقل و دانش اور علم و فہم کے ساتھ اور پاک روح کی تحریک کے ساتھ معمور ہو کر فرماتے ہیں، خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا، اسی کے علم سے گہراؤ کے سوتے پھوٹ نکلتے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ امثال کی کتاب کے 3 باب کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 618 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق
استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ قادر مطلق کی حکمت فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی دانش فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی دانائی فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کا علم فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی عقل فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کا فہم فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی خرد فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی معرفت فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کا شعور فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی آگہی فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی سمجھ فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی بوجھ فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی بصارت فلک الافلاق سے بالا ہے، قادر مطلق کی بصیرت فلک الافلاق سے بالا ہے۔ اس کے سوا کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 40واں باب اور اس کی 12ویں تا 14ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے؟ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے، اور اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ پس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی 25ویں تا 28ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ آئیے یسایہ نبی کی معرفت قلم بند ہونے والا قادر مطلق کا ایک اور پاکیزہ قول سنیں۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 44واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 697 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بڑے بڑے عظیم و شان کام کرتا ہے، کیونکہ وہی تو اس کائنات کی دیدنی اور نادیدنی، دیکھی اور اندیکھی، آسمانی اور زمینی چیزوں کا تخلیق کار، دستکار، صنعتکار اور کاریگر ہے۔ اور یہ نہریں اور یہ ندیاں اور یہ نالے اور یہ دریا اور یہ تالاب اس کے پاکیزہ منصوبہ کے مطابق وجود میں آئے اور وقوع میں آئے۔ وہ فرماتا ہے، میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔
بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، صحرا میں چیڑ اور سرو و صنوبر اکٹھے لگاؤں گا تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ یسایہ نبی کی پاکیزہ کتاب، اس کا 41واں باب اور اس کی 18ویں تا 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 693 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ آئیے جناب یرمیہ نبی سے پوچھتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کاری و دستکاری کی بابت، آخر یہ کائنات کس کی ملکیت ہے؟ اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، رب الافواج اس کا نام ہے۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اب آئیے آموس نبی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ اجرام فلک کس قدوس اور مبارک تخلیق کار اور دستکار کی کاریگری اور دستکاری ہے؟ آموس نبی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر قلم بند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عدالت کو ناگ دونا بنانے والوں اور صداقت کو خاک میں ملانے والوں، وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سایہ کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے، جس کا نام خداوند ہے۔ آموس نبی کی پاکیزہ کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 862 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یعنی جو کچھ آسمانوں کے آسمان میں ہے اور جو کچھ فضاؤں میں ہے اور جو کچھ زمین کے سینے پر ہے اور جو کچھ پاتال کے پاتال میں ہے، بائبل کے خدا کی ملکیت ہے۔ جب ہی تو جناب داؤد نبی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ کہتے ہیں، اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بے حیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ میں نے عرض کیا تواریخ کی کتابوں میں سے پہلی کتاب یعنی پہلا تواریخ اور اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 423 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ سن لیجئے، جناب پالوس رسول قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ اس کی دستکاری و تخلیق کاری، عظمت و حشمت اور حکمت و دانائی کی بابت کیا فرماتے ہیں۔ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے
اور اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔ رومیوں کے نام لکھا ہوا پولس رسول کا پاکیزہ خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں تا 36ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 149 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کائنات کی دیکھی اور اندیکھی یعنی دیدنی اور نادیدنی اشیاء کو کس نے تخلیق کیا اور کس نے ترتیب دیا، اس کی بابت یوحنا رسول کا ایک قول سنتے جائیے جو انہوں نے قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ قلم بند کیا، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ 245 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قادر مطلق عالم بالا پر سے فرماتا ہے، یہ آسمان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، آسمان کی چیزیں، زمین کی چیزیں، پاتال کی چیزیں اور فضاؤں کی چیزیں میری ملکیت ہیں۔ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ میں نے عرض کیا ایوب نبی کی پاکیزہ کتاب کا 41واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 527 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر جب قادر مطلق اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر ملک معاہدہ کی طرف لیے جاتا تھا، تو راستے میں اس نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 71 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب رہا یہ سوال کہ قادر مطلق نے آسمان و زمین، پہاڑوں اور سمندروں کو تخلیق کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا ہے۔ کیا بائبل مقدس کوئی ثبوت فراہم کرتی ہے کہ تاریخ انسانی میں جب اس قدوس و برحق تخلیق کار اور دستکار نے چاہا، آسمان و زمین میں تبدیلیاں پیدا کر دی، سمندروں میں تبدیلیاں پیدا کر دی، پہاڑوں میں تبدیلیاں پیدا کر دی؟ کیا بائبل مقدس کی آیات مقدسہ کے اندر کوئی ثبوت ہے؟ سن لیجئے۔ جب قادر مطلق اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر ملک معاہدہ کی طرف یعنی خوشی اور راحت کی سرزمین کی طرف لیے جاتا تھا، تو راستے میں سمندر حائل ہوا، یعنی بحرہ قلزم حائل ہوا۔
پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ خروج کی کتاب کے 14ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 67 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ یہ رہی سمندر کو جھڑکنے کی بات، اور وہ راستہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ اور اب آپ کو جناب موسیٰ کی زبانی سنواتے ہیں کیسے قادر مطلق نے شعلہ میں ہو کر اتار لیا، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، یعنی پہاڑ کو آگ لگ گئی اور دھواں تنور کے دھوئیں کی مانند اٹھنے لگا، اور ساری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب قادر مطلق نے موسیٰ سے فرمایا، ان سے کہہ دے میں پرسوں کے روز ان کے روبرو کوہ سینا کی چوٹی پر اتروں گا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں تا 18ویں آیات مقدسہ کی تلاوت صفحہ نمبر 71 پر سے میں نے آپ کے سامنے کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور اسی تعلق سے زبور نویس کہتا ہے، اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئے۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ زبور نمبر 97 کی 4 اور 5ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 585 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ نظریہ بگ بینگ کا ہو یا کوئی اور، ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں ایسے تمام نظریات کی بلا خوف تردید نفی کرتے ہیں، اور پاک روح کی آواز کو بغور سنتے ہیں، جو ہمارے دلوں کو گرماتا اور یقین دلاتا ہے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہمارے دل سے یہ آواز اٹھے کہ کوئی تو ہے کہ بچھایا ہے جس نے دھرتی کو، کوئی تو ہے کہ بچھایا ہے جس نے دھرتی کو، بڑے کرینے سے تانا ہے آسمان جس نے، عجیب طور سے دشت و جبل کے پہلو میں، عجیب طور سے دشت و جبل کے پہلو میں سجا کے رکھ دیا ہے بحر بے کراں جس نے، کوئی تو ہے جو مصور ہے ان گٹاؤں کا، کوئی تو ہے جو مصور ہے ان گٹاؤں کا، کہ بادلوں کو بنایا ہے سائے باں جس نے، الگ دیا ہے سلیقہ ہر ایک درندے کو، الگ دیا ہے سلیقہ ہر ایک درندے کو، ہر ایک پرندے کو دی ہے الگ زبان جس نے، میں اپنی ذات میں تنہا تھا ایک مدت سے، میں اپنی ذات میں تنہا تھا ایک مدت سے، بسا دیا ہے میرے دل میں ایک جہان جس نے، میں اس کی ذات کو دل سے سلام کرتا ہوں، میں اس کی ذات کو دل سے سلام کرتا ہوں، اور اپنی عمر کے دن اس کے نام کرتا ہوں، اور اپنی عمر کے دن اس کے نام کرتا ہوں، اور اپنی عمر کے دن اس کے نام کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔
آمین.